بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دی گئی ہدایات کے مطابق تمام کام خوش اسلوبی سے انجام دے رہے ہوں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند خوانی مکمل کی اور الفاظ معنی جانے اور مختلف عبارات کا مفہوم بھی سمجھا۔ اس سے پہلے ہم یہ بات بھی پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس جو تحریریں ہوتی ہیں، چاہے وہ نثر کی صورت میں ہوں، چاہے وہ نظم کی صورت میں ہوں، ہمارے طریقہ امتحان میں جو پیپر ہے، پیٹرن ہے، اس میں ایک سبق کا خلاصہ اور ایک نظم کا خلاصہ لازمی سوال کے طور پر آتے ہیں۔ خلاصے کی تعریف ہم نے پہلے لکھ لی تھی، سمجھ لی تھی۔ تو سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خلاصہ ہم نے لکھنا ہے۔ خلاصے میں یہ بات دوبارہ ذہن نشین کر لیں کہ ہم نے جو کچھ سبق میں پڑھا ہوتا ہے اس کی اہم باتوں کو مختصر کر کے بیان کرنا ہوتا ہے، اور اس کی تمام اہم باتوں کو اس طرح ترتیب سے لکھا جائے کہ اگر کوئی خلاصہ پڑھ لے تو اسے مکمل عبارت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے کہ اس عبارت میں کن باتوں کو بیان کیا گیا ہے، لیکن ترتیب ہو، تفصیل ہو اور ایک اچھے انداز سے ترتیب بترتیب لکھا جائے، اور کوشش کی جائے جتنے زیادہ سے زیادہ لکھا جا سکتا ہے لکھیں۔ یہاں صرف ایک نمونے کے طور پر آپ کو بورڈ پہ خلاصہ لکھنے کا طریقہ سمجھایا گیا ہے، اس میں مزید اضافے کی گنجائش موجود ہے، لیکن ایک نمونے کے طور پر آپ کو دکھایا جاتا ہے بورڈ پہ۔ اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کو ایک ہیڈنگ نظر آتی ہے، خلاصہ سبق۔ اس کے بعد اس سبق کا عنوان، یعنی اس سبق کا نام اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد ہم نے مارجن لائن کے ساتھ حوالہ اس سبق و مصنف کی ہیڈنگ لکھی، اور اس میں ہم نے بتایا کہ درسی کتاب میں شامل سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصنف مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اس میں لائن چھوڑ دیں گے، ہر ہیڈنگ کے بعد ایک تفصیل کے بعد نئی ہیڈنگ جب لگائیں تو بیچ میں ایک لائن چھوڑ۔ اس کے بعد ہم نے خلاصے کی ہیڈنگ لکھی، اور خلاصے کو اگر ہم بیان کریں تو لکھا ہے مذکورہ سبق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک نمونہ پیش کرنے کی سعی کی گئی ہے، یعنی کوشش۔ سعی کا مطلب کوشش۔ جو اخلاق پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہ مندرجہ ذیل ہے، مندرجہ ذیل ہے، یعنی نیچے تحریر ہے۔ ابتدا کرتے ہیں کہ زمانہ آغاز وحی میں، جب وحی کا آغاز ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مضطرب و پریشان اور بے چینی کی ایک کیفیت ہوئی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے کام آتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، اس لیے اللہ آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو اخلاق بیان کیے وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو برا بھلا نہ کہتے تھے، برائی کے بدلے میں بھلائی دیتے، اور ہمیشہ درگزر سے کام لیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندہ جبیں اور مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے، یعنی شکر کا اظہار کرتے تھے۔ کھانے میں عیب نہ نکالتے تھے، کھانے میں
عیب نہ نکالتے تھے اور جو سامنے آتا تناول فرما لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرا کر ملتے تھے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت فرماتے، سلام میں پہل کرتے، کوئی بات کرتا تو پوری توجہ کے ساتھ بات سنتے، اپنے لیے امتیاز پسند نہ فرماتے تھے۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں جتنا لکھا جائے وہ کم ہے۔ اللہ ہمیں ان اخلاق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصراً وہ باتیں جو ہم نے سبق میں پڑھی ان کو ہم نے مختصر کر کے یہاں پہ لکھنے کی کوشش کی، جو کہ سبق کا خلاصہ کہلاتی۔ یہاں تک یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ خلاصہ لکھنے کا طریقہ کیا ہے، خلاصہ کسے کہتے ہیں، اور خلاصے میں کیا کیا باتیں شامل ہونی چاہیے۔ پہلے بھی بتا دیا گیا تھا، دوبارہ ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا کہ ہم خلاصے میں ہر سبق کا، چاہے وہ نظم کی صورت میں ہو یا نثر کی صورت میں ہو، اس کے اہم نکات کو، اہم باتوں کو ترتیب سے بالترتیب جس طرح سبق میں بیان کی گئی ہوں اس کو مختصر کر کے بیان کر دیتے ہیں، لیکن خلاصہ اتنا مختصر نہ ہو کہ پڑھنے والے کو صحیح بات کا، صحیح عبارت کا مفہوم سمجھ میں نہ آ سکے۔ اور امتحانی نقطۂ نظر سے خلاصہ تقریباً کہا جاتا ہے کہ 1/3 ہو، یعنی جتنا سبق کا جو وہ ہے مواد، وہ تقریباً اس کا 1/3 خلاصہ آپ ضرور لکھیں۔ یعنی اگر سبق کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کا 1/3 حصہ آپ کا خلاصہ اتنا طویل ہونا چاہیے، اس میں اہم باتوں کو شامل کرنا ضروری ہے۔ امید ہے یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی، اور امتحانی نقطۂ نظر سے یہ ایک ضروری اور اہم سوال ہے جو کہ آپ کے سبق امتحان میں شامل ہوتا ہے کہ کسی بھی سبق کا عنوان دے کے آپ سے خلاصہ لکھنے کو کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم نے خلاصہ لکھنے کا طریقہ اور خلاصہ سمجھ لیا۔ ڈائری آپ نوٹ فرما لیں کہ سبق کا خلاصہ یا تحریر بھی کرنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ میں بورڈ پہ ڈائری لکھ دیتا ہوں، آپ اس کو نوٹ فرما لیں۔ ڈائری نوٹ فرما لیں گے، خلاصہ سبق تحریر اور یاد کریں۔ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا گیا، جیسا بورڈ پہ نمونہ پیش کیا گیا ہے اس میں تھوڑا سا مزید اضافہ کر کے اس کو مزید خوبصورت اور بہتر بنانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے اندر خود اعتمادی ہو اور اس میں اضافہ ہو، اور آپ اچھے سے اچھا لکھنے کا فن جو ہے اس میں مہارت حاصل کر سکیں۔ ہر کام کو سیکھنے کے لیے محنت اور بار بار مشق کرنا انتہائی ضروری ہے۔ نئی چیز کے ساتھ نئی ویڈیو میں دوبارہ انشاءاللہ اپنے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔